اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ یوٹیوب کے توسل سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں، اور یہ ایک سبب ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہر چیز کی بقا کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبب کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے جو چینل اس پہ یوٹیوب پہ متعارف کروایا ہے اس کا نام ہے اولڈ مجالس ریکارڈنگز۔ اس میں کوشش یہ کی ہے کہ وہ ریکارڈ جو اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے، تاکہ اس سے زیادہ مومنین و مومنات حضرات مستفیض ہو سکیں۔ اس مواد میں جو کہ مختلف ادوار میں مختلف علماء کرام نے اپنے وقت میں جو مجالس میں جس عنوان سے انہوں نے تقاریر کی تھی، اس عنوان کے حوالے سے ان کو کوشش کی ہے کہ وہ آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اب اس میں ایسے یعنی 1969 میں ریڈیو پاکستان ملتان میں علامہ حافظ سید ذوالفقار علی شاہ آفتاب پاکستان علی اللہ مقامہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انہوں نے 1969 میں ریڈیو پاکستان ملتان میں خطاب کیا تھا، اور وہ آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ بہت جلد میں اپلوڈ کروں گا تاکہ اس سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ علامہ حافظ سید ذوالفقار علی شاہ کا نام اس وقت کے علماء کرام میں اس فہرست میں آتا ہے جس میں قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ، حافظ سید ذوالفقار علی شاہ علی اللہ مقامہ، علامہ بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا علی اللہ مقامہ، اور ہر عالم کے نام کے ساتھ ان کی پہچان یہ ہوتی تھی، بھلے کوئی نام جانے یا نہ جانے، یہ کہا جاتا تھا کہ فاتح ٹیکسلا آ رہے ہیں۔ تو فاتح ٹیکسلا کون؟ فاتح ٹیکسلا علامہ محمد بشیر آفتاب پاکستان خطاب کریں گے۔ آفتاب پاکستان کون؟ حافظ سید ذوالفقار علی شاہ۔ خطیب آل محمد تشریف لا رہے ہیں۔ خطیب آل محمد کون؟ اظہر حسن زیدی صاحب۔ اسی طرح اس وقت کے علماء کرام میں ایک، چونکہ ویڈیو کا دور اس وقت نہیں تھا، جب ویڈیو ہمارے پاکستان میں متعارف ہوئی تھی تو اس وقت بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ دار فانی سے کوچ کر چکے تھے، لیکن وہ ریکارڈ جو اس وقت سپولز کی شکل میں ایک وقت تھا جب ریکارڈنگ کے لیے ٹیپ ریکارڈ نہیں ہوا کرتے تھے، پھر اس میں ایک جدت آئی، ایک نئی جہت آئی کہ پھر ایک ٹیپ ریکارڈ متعارف ہوا، پھر کیسٹس آئی، پہلے سپولز تھے، اس سے پہلے ایک تھالی جو جس کو ہم گرائنڈر کو اس طرح کا ایک سسٹم ہوتا تھا، اس میں علیحدہ سی کیسٹ ہوتی تھی، چلانی پڑتی تھی اس پہ ریکارڈ، لیکن اس میں آواز بھاری ہوتی تھی۔ وہ بھی مجالس حافظ صاحب کی میرے پاس ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ قدیم علماء کی ہیں، وہ بھی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز ختم ہو گئی، پھر دوسری چیز نے اس چیز کی جگہ لے لی، پھر اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ آ گیا، کیسٹ کا دور آ گیا، کیسٹ کا دور ختم ہو گیا، ٹیپ ریکارڈ ختم ہو گئے، اس کے بعد سی ڈیز آ گئے، پھر سی ڈی پلیئرز آ گئے، ڈی وی ڈیز آ گئے، پھر اس کا دور ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر فلیشیں آ گئی، فلیشوں کے بعد آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جو بھی چیز ہے وہ آپ حضرات کے سامنے، لیکن ایک بات جو جیسے کہ سورہ مبارکہ یاسین میں ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو چیز رہ گئی وہ آثار ہے، اور جو چیز آگے چلی گئی وہ قدم ہے۔ تو اس میں قدم خیر والا قدم ہے، اچھا قدم ہے جو آگے چلی گئی، اور جو پیچھے رہ گئے آثار، ان آثار میں جو آثار خیر والے رہ گئے، اچھے رہ گئے، اگر وہ آثار چلتے رہتے ہیں تو اس کا
جتنی دنیا مستفید ہوتی ہے اس سے، اس عمل خیر سے، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ عزتی میں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ حضرات کی بہت محبتیں، آپ حضرات کا بہت لگن لگاؤ، تو اس میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈنگز میں نہیں ہے۔ مثلا سوال کیا گیا کہ جی یہ بتائیں، ممبر پر سوال ہوتے تھے اس زمانے میں، خرگوش حلال ہے یا حرام ہے؟ اب آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اب تو اتنا قریب ہو گیا ہے سسٹم کہ بندہ کوئی مسئلہ آیا تو اچھے سے دیکھ لے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سیٹسفائی بھی انسان اس سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مطمئن بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ایک سوال بار نہ ہوا، یہ سینہ در سینہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ سوال کیا گیا راولپنڈی میں کہ قبلہ ریٹن سوال تھا، یہ فرمائیں کہ خرگوش حلال ہے یا حرام ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جو انہوں نے جواب دیا منوان میں بیان کروں گا، کیا ہے کہ خرگوش حلال ہے یا حرام ہے، اور انہوں نے علامہ صاحب نے کیا کہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویڈیو پہلے آپ ملاحظہ کیجئے گا، آڈیو اور ویڈیو جتنی بھی ہو سکیں گی میں زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔